بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین. بہت قابل احترام میرے بھائیوں، پچھلی نشست میں ہم پہنچے تھے اللہ رب العزت کے اس فرمانے تک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو متقی ہیں ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا یوقنون، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ یؤمنون، کیونکہ لفظ یؤمنون تو پہلے سے آ رہا ہے، والذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر آ گیا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ ہم نے انہیں رزق دیا اس پر خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اور جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے کی قوموں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بات یہاں پر جو متقیوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ دراصل ایمان اور یقین میں بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے. ایمان نامی ہے دل کی اور دماغ کی گہرائی سے کسی بات کو مان لینے کا، اور یقین اسی کا ایک رزلٹ ہے، مگر رزلٹ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیر سے آتا ہے. تو اس لحاظ سے یقین جو ہے وہ ایمان کا وہ آخری سٹیج ہے کہ جس کے بعد پھر کسی شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور یقین جو ہے اس کے 3 کیٹیگریز ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں ایسی انسان کے اپنے اندر کے اس جذبے کو جس سے وہ کسی بات کو صحیح سمجھ لیتا ہے یا غلط سمجھ لیتا ہے. اب اس کا صحیح سمجھنا کس حد تک صحیح ہے یہ الگ بحث ہے، اور اس کا غلط سمجھنا کتنا صحیح ہے وہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم اس وقت سے بات کر رہے ہیں کہ دل کے اندر کسی بات کا ٹھہر جانا اور انسان اس کو صحیح 100% سمجھ لے کہ یہ بات ایسی ہی ہے، چاہے پازیٹیو چاہے نیگیٹیو، اس کا نام یقین ہے. اس یقین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے علم الیقین، یقین کا علم ہو جانا، اور دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین. یہ تینوں درجے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور 2 درجے تو سورہ الہاکم التکاثر میں ہیں، اور جو تیسرا درجہ ہے حق الیقین یہ سورہ واقعہ 27 بارے میں آیا ہے، آخری آیت سے 1 آیت پہلے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں درجے صرف جہنم کے بارے میں آئے ہیں. جنت کے بارے میں نہ لفظ یقین آیا ہے، نہ علم الیقین آیا ہے، نہ عین الیقین آیا ہے، نہ حق الیقین آیا ہے. ایسا کیوں؟ یہ تینوں یقین کے درجے جہنم کے بارے میں آئے ہیں، جنت کے بارے میں نہیں آئے ہیں. یہ ایک سوال ہے، اور پچھلے 2-3 مجلسوں میں ہم اس بات کو بھول گئے کہ جب تفسیر ختم ہوگی تو 5 منٹ سب لوگ مل کر اس پر غور بھی کریں گے. انشاءاللہ آج اس بات کو ہم زندہ کریں گے. جب میرا درس ختم ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بتائیں کہ یقین کے یہ درجے جہنم کے بارے میں کیوں کہے گئے اور جنت کے بارے میں کیوں نہیں کہے گئے، اس پر سوچئے گا. تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، یعنی یہ بات ہرگز نہیں کہے تم سیدھا سدھر جاؤ، ایسے نہیں ہوگا. لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں بات معلوم ہو جائے علم الیقین کے درجے میں. کیا معلوم ہو جائے؟ لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے عین الیقین، کہ جہنم کو خود بذات خود دیکھو گے، خود جہنم کیا چیز ہے وہ دیکھ لو گے. یہاں پر یہ 2 درجے بتائے گئے. اور سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین. اب کافروں کے لیے کیا ہوگا کہ نزل من حمیم، انتہائی گرم جگہ، انتہائی ہاٹ اسپاٹ، جو وہ گرمی جو برداشت نہ کی جائے، وہاں پر نزول ہوگا، وہاں پر آپ کو رہنا پڑے گا. کافروں کو اللہ بچائے ہم سب کو کفر سے، ہماری نسلوں کو. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور تصلیۃ جحیم، اور جہنم میں جو ہے تم کو آگ سے داغا جائے گا، آگ کے چٹکے دیے جائیں گے، آگ میں تم جلو گے. اور اس کے بعد فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یہی بات جو ہے یہ بالکل حق الیقین ہے. تو علم الیقین کسے کہتے ہیں؟
اور عین الیقین کسے کہتے ہیں اور حق الیقین کسے کہتے ہیں؟ علم الیقین ہے کسی بات کا معلوم ہو جانا، اور اس بات کو جو بات آپ کو معلوم ہوئی تو آپ کو اس پر یقین آ گیا، آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں یہ بات جیسے سن رہا ہوں یہ صحیح ہے، یا یہ بات جیسے میں سنا ہوں کہ یہ غلط ہے تو واقعی غلط ہے، یہ ہے علم الیقین۔ لیکن علم الیقین میں یہاں یہ بات آتی ہے کہ بتانے والا سچا ہو تبھی آپ کو یقین آئے گا۔ اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جس کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سنیں گے، پھر تحقیق کریں گے اور پھر شاید آپ اس کو مان لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو نہ مانیں، سوچیں یار یہ بول رہا ہے پتہ نہیں کون ہے، لیکن اگر سچی خبر مل رہی ہو تب آپ کو علم الیقین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مختلف خبریں ٹی وی پر سنتے ہیں یا ایک دوسرے سے سنتے ہیں یا کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ بتانے والا کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تمہیں جہنم کو دیکھنے کا علم یقین ہو جائے۔ علم یقین جہنم کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جہنم کسی نے دیکھا نہیں ہے، اب جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سارے انبیاء نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے بتایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے کہ جہنم ایسی جگہ ہے، اس میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کا کفر کیا، شرک کیا، اور وہ مسلمان بھی جائیں گے کہ جن کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ معاف نہیں ہو سکے، ان کے گلے میں پڑ گئے اور جو اپنے گناہوں کے بقدر ان کو جہنم میں عذاب جھیلنا ہوگا۔ یہ بات جو بتائی گئی تو بتانے والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کافروں نے ان کے نبی ہونے سے پہلے ہی لفظ صادق کا ٹائٹل دیا تھا اور امین کا ٹائٹل دیا تھا کہ آپ صرف سچے ہیں، اور دوسرے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ٹرسٹ کرنے کے لائق ہیں، امانت دار ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قبیلے کے لوگوں کو ڈراؤ، ان کو سمجھاؤ اسلام کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں سے زور سے آواز لگائی واہ صباحا۔ اور عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی خبر اہم دینی ہو تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر پھر سامنے کھڑے ہونے والا یہی آواز لگاتا تو سب لوگ جمع ہو جاتے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت بھی اور اب بھی مکہ جو ہے پہاڑیوں کے نیچے کے حصے میں تھا، مکہ شریف یعنی جو آبادی ہے، تو سب جمع ہو گئے، اس میں ابو جہل بھی جمع ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا نعم بلا، کیوں نہیں کریں گے۔ اور خود سگے چچا نے جو بعد میں خطرناک دشمن ثابت ہوا اور جس کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ پھر وہ جو ہے کفر ہی پر رہے، تو اس نے، ابو جہل نے کہا ما جربنا علیک کذبا، آج تک ہمیں تجربہ نہیں ہوا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ میں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس جنت اور جس جہنم کا تذکرہ ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، وہاں صرف علم الیقین سنتے ہی آنا چاہیے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، کیونکہ ہر وہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے صرف سچ بتائی ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے زندگی میں ابھی ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، اور آپ نے دین کے نام پر جو کچھ بھی بتایا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے بارے میں جو بتایا ہے صرف صحیح بتایا ہے۔ تو یہ ہے علم الیقین، کہنے والا سچا آدمی ہے اور جو ہے سورس جو ہے صحیح ہے، لہذا ہم نے اس کو مان لیا، یہ علم الیقین ہے۔ اور اس علم الیقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اس کا علم ہو جائے یقینی طور پر کہ جہنم ایک چیز ہے، جہنم از اے فیکٹ، جنت از اے فیکٹ، ایز اے فیکٹ آپ کو یقین آ جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے نا کہ جب اسلام اور ایمان پر عمل پھسپھسا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، اور کبھی اپنی من مانی اسلام پر عمل ہوگا کہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہے اس کو قبول کر لیں، اور اسلام کی ہر وہ بات جو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت اور ہماری اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے خلاف جائے تو ہم اس میں تعویل کریں، اس پر عمل نہ کریں، سستی کریں، تو یہ جب تک ہوتا رہے گا علم الیقین بھی نہیں حاصل ہوگا۔ علم الیقین جیسے ہی حاصل ہوتا ہے ہر انسان فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ گرمی کے سیزن میں کسی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر کا موسم گرم ہے،
وہ علم الیقین ہے۔ اور ہر انسان پھر ٹھنڈی جگہ ڈھونڈتا ہے اور ٹھنڈے مشروبات ڈھونڈتا ہے۔ سردی کے موسم میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی سردی آپ سویٹر پہنو یا بلینکٹ اوڑھ کر سو، سردی کا احساس خود بتا دیتا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی عین کے طور پر، بعین ہی وہی یقین۔ تو عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ ما یحصل بالرؤیۃ والمشاہدہ، ہر وہ چیز جس کو دیکھنے کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اور آپ نے پڑھا ہے حدیثوں میں کہ اللہ رب العزت جو ہے خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ بڑی خطرناک آیت ہے، بہت ہی خطرناک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو اس جہنم پر نہیں آئے گا، تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان اور ہر کافر قیامت میں، محشر میں جہنم کے پاس سے گزرے گا اور جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کا ایک آخری فیصلہ ہے، حتماً مقضیہ، ایک فیصلہ جو اللہ کر چکا، ایک دم آخری فیصلہ۔ تو یہ ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ تو یہ ہوا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھا اور ہمیں یقین آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا درجہ ہے کہ فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین، کہ جہنم ہے کہ جس کے اندر پھر صرف جو ہے ایک تو یہ کہ انتہائی ہاٹ اسپاٹ ہوگا جس کی گرمی برداشت سے باہر ہوگی، اور دوسرے یہ کہ وہاں آگ کے چرکے دیے جائیں گے، آگ سے جلایا جائے گا۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں 5ویں پارے میں بھی آیا ہے کہ جب ان کو جلایا جائے گا جہنمیوں کو، اور ان کی جسم کی کھال جو ہے وہ جل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ بدلناہم جلودن غیر جلودہم، ان کی جو کھالیں ہیں ان کو بدل دے گا۔ ہر دفعہ نئی نئی کھال آتی جائے گی اور جلتی جائے گی، اور جہنمی کو تکلیف ہوگی، اور جیسے ایک کھال جل جائے گی اس کے بعد پھر دوسری آئے گی۔ اور یہ کتنی دفعہ ہوگا؟ اللہ نے لفظ کلما استعمال فرمایا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب بھی، یعنی کاؤنٹلے سے بات چلتی رہے گی، اس کے بعد یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان تینوں درجوں کو سامنے رکھیے علم الیقین کے، اس کے بعد پھر آیت پڑھیے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ وہ ہے متقی کہ ان کو آخرت پر یقین ہے، یعنی تینوں درجے کا یقین ہونا چاہیے۔ یقین نمبر 1 قرآن نے بتایا ہے، قرآن سے سچی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ صرف سچے تھے، انہوں نے صرف سچ بات بتائی ہے۔ تو ایک تو یہ یقین ہو گیا، علم الیقین، ہمارا آخرت پر علم الیقین ہو۔ اگر آخرت پر کسی مسلمان کا علم الیقین ہی ہو جائے، اس کی زندگی سدھر جائے، اس سے گناہ ہونا مشکل ہو جائے، اس سے کوئی نیک کام چھوٹنا مشکل ہو جائے، دونوں باتیں ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، اصل بات یہ ہے کہ گناہ بھی نہ ہو، اور اصل بات یہ بھی ہے کہ کوئی نیک کام نہ چھوٹے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، عین الیقین کا علم بھی ہم کو ہو جائے۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ ہم اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لیں۔ یہ بات کب ہوگی؟ یہ تو صرف آخرت میں ہوگی۔ اپنی آنکھ سے آخرت کو دیکھ لینا یہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے۔ تو آخرت میں اس معنی میں جو ہے عین الیقین کا تعلق جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب دوبارہ سب زندہ ہوں گے، اور جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ سارے انسان جمع ہیں، ہر ایک کا حساب ہوا اور ہمارا بھی حساب ہوا، تو یہ عین الیقین ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ مختلف صحابہ نے اور تابعین نے اور اس کے بعد تبع تابعین نے اور علماء مختلف زمانے میں جنہوں نے اسلام پر دل و جان سے عمل کیا، اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف اسلام پر عمل کیا، تو ان کی کیفیت دنیا میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ انہوں نے آخرت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، جیسے کہ آخرت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ بڑے بڑے واقعہ تو بہت بڑے پڑے ہیں، لیکن میں بالکل ماضی قریب کی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آپ واقعی دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ایمان آخرت کا یقین عطا فرمائے۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہار میں تھانہ ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، اور دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کو اللہ نے بڑا عجیب و غریب مقام دیا، علم، تقوی اور حکمت یعنی گویا کہ ان پر ختم تھی، اور ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس میں سے ایک ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں ہندو بھی بہت جانتے تھے اور بڑے ان کے عقیدت مند تھے۔ وہ ایک دفعے کہیں جا رہے تھے اور ٹرین کو لکھنؤ سے ہو کر گزرنا تھا، اور لکھنؤ وہ پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے الہ آباد جانے والے تھے۔ تو آپ جو ہے جب ٹرین پر تشریف لائے تو وہ رات میں تھی ٹرین، اس ٹرین کا جو گارڈ تھا وہ ایک سکھ تھا، اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی کو بہت مانتا تھا اور ہمیشہ ملتا تھا، اور مولانا بھی اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اسے پتا چلا کہ جس ٹرین پہ آج تمہاری ڈیوٹی ہے اسی ٹرین سے مولانا اشرف علی تھانوی جانے والے ہیں، بہت خوش ہو گیا اور وہ جلدی پہنچ گیا۔ مولانا تشریف لائے اور ڈبے میں بیٹھ گئے تھے، ان کے ساتھ جو بھی ساتھی تھے، اور میں نے شاید پچھلی ملاقاتوں میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب عالم دین تھے، مالداروں کا کوئی تحفہ کبھی نہیں لیتے تھے اور غریبوں کا تحفہ بڑی خوشی سے لیتے تھے، اور اس تحفے کی ایسی تعریف کرتے تھے کہ اس میں گویا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے جو مل رہی ہے۔ تو جب مولانا ٹرین میں بیٹھے تھے تو ایک دیہاتی مسلمان آیا، وہ گنے کو توڑ کر اس کے پیسز بنا کے لایا تھا، جتنے بھی ہوں گے 5-10 کلو ہوں گے توڑے ہوئے، اور لا کے مولانا کی خدمت میں پیش کیا اور کہا مولانا صاحب ہم آپ کے لیے گنا لے آئے ہیں۔ مولانا کہا ارے کیا بات ہو گئی، تم گنا لے آئے، کیا میٹھا ہوگا، اور تم کیا لے کر آئے، تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کا بڑا دل رکھا۔ اور وہ سکھ گارڈ جو تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مولانا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی نیچے جاؤ اس گنے کو لے کر، اور یہاں جو وزن کراتے ہیں اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ جمع کر کے پھر گنا جو ہے ساتھ میں لا کر رکھ دو۔ سکھ گارڈ نے فوراً کہا مولانا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ساتھ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مجھے وزن کرا دو۔ اس نے کہا کہ مولانا آپ الہ آباد تشریف لے جا رہے ہیں نا؟ مولانا نے کہا کہ ہاں میں الہ آباد جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میری ڈیوٹی الہ آباد تک ہے تو آپ فکر نہ کریں، رکھ لیں بھائی، اندر رکھ لیں۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے آگے جانا ہے۔ پھر اس نے اشارہ کیا کہ آپ اس کا وزن نہ کرائیں اور جو ہے آپ اندر رکھ لیں، اور الہ آباد تک میری ڈیوٹی ہے۔ جب اس نے بار بار اشارہ کیا تو پھر کیا ہوا یہ سنیے۔ وہ ہوا کہ مولانا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جس نے بیان کیا ہے اس نے یہ بتایا ہے۔ مولانا کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی گارڈ صاحب اصل بات یہ ہے کہ مجھے آخرت تک جانا ہے، اس کا نام ہے آخرت پر ایمان، کہ چھوٹے سے چھوٹی بات پر جہاں پر لوگوں کو جو ہے سوچ بھی جہاں پر لوگوں کی نہ جاتی ہو، آخرت آ کر وہاں بریک لگاتا ہے اور آخرت بولتا ہے کہ نہیں پہلے یہ حق ادا کرو۔ اب آپ ہی بتائیے اگر ہندوستان کے مسلمانوں میں آخرت کا یہ ایمان آ جائے تو کون ہندو ہے جو ان کی جان لے گا، اور کون ہے جو ان کا دشمن ہوگا، کون ہے جو ان کی مسجدیں توڑے گا، کون ہے جو ان کی تبلیغی جماعت پر یا کسی اور جماعت پر پابندی لگائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اسلامی کیریکٹر زندہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہی دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے آخرت پر ایمان، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آخرت میں سارے غیبیات شامل ہیں، جنت بھی اور دوزخ بھی اور تقدیر بھی، اور دوبارہ زندہ ہونا بھی، حساب کتاب کا ہونا بھی، پھر نیک لوگوں کا جنت میں جانا بھی اور برے لوگوں کا جہنم میں جانا بھی، یہ سب مل کر اس چیز کا نام ہے آخرت۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ساری صفات جو اللہ رب العزت نے متقیوں کی بتائی، تو ان کا غیب پر ایمان ہوگا، وہ نماز کو قائم کریں گے، اللہ نے جو رزق دیا وہ خرچ کریں گے، اور خرچ کرنے میں سب سے پہلا نمبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے، ان کے لیے کنجوسی نہیں کریں گے، ایٹ دا سیم ٹائم زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی اور کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس سب پر ایمان لائیں گے، اور آخرت پر سچا یقین ہوگا۔ جن میں یہ ساری صفات ہوگی ان کے بارے میں پھر اللہ نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں
کہ جو کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تھی آیت اور یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب الفاظ کو لیجئے۔ سب سے پہلے قرآن کا یہ کہنے کا انداز، وہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صفات کو بتاتے ہوئے اگر کوئی عربی انسان جو عربی میں کتنا ہی ایکسپرٹ ہو، وہ جب ان باتوں کو اگر ذکر کرے گا نا، تو آج بھی روزمرہ کی عربی میں جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور میں نے اللہ کی توفیق سے عربی لٹریچر کا بہت وسیع مطالعہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کا دور جس کو عہد جاہلی کہا جاتا ہے، اور جس میں جو عربی زبان تھی انتہائی پختہ، بڑی شیریں اور ایسے فصیح الفاظ ہیں کہ آج کے عربی جاننے والے کو بھی وہ شاعری سمجھنا، وہ الفاظ سمجھنا مشکل ہے، ایک ایک لفظ کو ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو عربی زبان کا بڑے سے بڑا ماہر پچھلے زمانوں سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت کے آنے تک، اگر اس طرح کی بات جب کہتا ہے عربی میں، تو لکھنے والا بہتر سے بہتر رائٹر اس کے بعد کیا استعمال کرتا ہے؟ وہ استعمال کرتا ہے قریب کا اشارہ۔ these people are on ہدایہ، آپ جو بھی ترجمہ کر لیں، and these people will be successful۔ ہم انگلش بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، جو بھی زبان بولتے ہیں، انسان کا دماغ ایسی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کی چپ بنائی ہے، وہ اس کو نزدیک کا اشارہ لے آتی ہے زبان پر۔ یہی لوگ ہیں، یعنی قریب کے جیسے کہ، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر قریب کا اشارہ جو عربی میں ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کیا، فرمایا اولئک، اور اولئک 2 دفعے استعمال ہوا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہی دور کا اشارہ جو میں نے عرض کیا تھا جب قرآن شروع ہوا تھا کہ اللہ نے ھذا الکتاب لا ریب فیہ نہیں فرمایا، یہ کتاب، حالانکہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے۔ اور عربی زبان میں اور ہر زبان میں جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو دور کے اشارے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، حالانکہ وہ صاحب جو ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ اولئک علی ھدی من ربہم میں اولئک کے اندر اللہ کی طرف سے ان صفات والوں کے لیے محبت بھی ہے، اللہ کی طرف سے احترام ہے، اللہ اپنے بندوں کا احترام کر رہا ہے، ان کی عزت کر کے، ان کی عزت کو بڑھا کے فرما رہا ہے اولئک، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو جب آپ اولئک پڑھو ذرا مزے لے کر پڑھو، اور اگر مزہ نہ آتا ہو تو بار بار پڑھو، اس کو پچھلی آیتوں سے ملاؤ، پچھلی آیتوں کے اندر جو خوبیاں متقیوں کی بتائی گئی ہیں ان کو ذہن میں لاؤ، پھر اولئک پڑھو، اور اولئک پڑھتے جاؤ۔ کبھی کبھی تو اولئک سے آگے بڑھنے کا جی نہیں چاہتا۔ بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں، دیکھو ہر زبان میں گانے ہیں، شاعری ہے۔ ہم لوگ خود بیٹھے بیٹھے اچانک اگر کوئی اچھا مشہور شعر یاد آتا ہے، اس کا ایک ہی مصرع ہے، بار بار بولے چلے جاتے ہیں۔ گانوں کے گندے بول دلوں کو بڑے چھوتے ہیں، اور قرآن کی آیت کو ایک سے بار 5 دفعے پڑھنے کے لیے بولو تو آدمی کو مزہ نہ آئے، چاہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ ہمارے دل کا تار جو ہے قرآن سے جڑا ہی نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہے۔ تو پھر اس ڈیمیج ہونے کے بعد میں قرآن کے پڑھنے کو بار بار جی نہیں چاہے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار تو چیخ مارنے کا جی چاہتا زور سے، وہ لفظ ایسا ہوتا یا وہ تصور ایسا دیتا ہے کہ اولئک۔ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں قرآن کے اس ادبی اسلوب کو سب سے زیادہ بتایا ہے، اور اس ایسے انداز میں اس اللہ کے بندے نے لکھا ہے۔ فی ظلال القرآن کی جو عربی کی تفسیر ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ یقین کیجئے کہ قرآن کی بلاغت وہ تو آسمان تک چھوتی ہے، لیکن سید قطب نے بھی اس کو جس والہانہ انداز سے اس کی تشریح کی ہے، تو اسے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کہ منہ میں ہم کوئی بہت میٹھی چیز گلاب جامن کھا رہے ہیں، آخری مثال ہوتی ہے، اس طرح سے لگتا ہے۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ۔ کیا ان لوگوں میں ہم شمار ہو سکیں گے؟ وہ جو 6 باتیں ہیں جو اس میں آئی ہیں یا 5 باتیں ہیں، کیا ہماری زندگی میں ہیں؟ اگر ہیں تو کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی ویک ہے؟ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر نالج برائے نالج نہیں ہے، علم برائے علم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہر بات علم برائے عمل ہے، علم برائے تبلیغ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مجھے قرآن کا علم حاصل ہو جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں اس پر عمل کروں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ میں اس کی تبلیغ و اشاعت کروں، ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ۔ کیا مزہ آ رہا ہے اس لفظ کو بولنے میں، مگر لفظ کا مزہ تو آ رہا ہے
اور جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر غائب ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہی یہ صفات عطا فرمائے، کہنا بہت آسان ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح کی ہے کہ ہدایت سے کیا مراد ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. انہوں نے فرمایا علی نور من ربہم. خدا کا مطلب، ہدایت کا مطلب یہ ہے ان کو اپنے رب کی طرف سے ایک نور ملا ہوا ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں روشنی کو. روشنی کی کب ضرورت پڑتی ہے آپ کو؟ دن میں یا رات میں؟ عام طور پر دن کی روشنی ہمارے لیے کافی ہو جاتی اور ایکسٹرا لائٹ کی ہم کو ضرورت نہیں پڑتی، الا یہ کہ اگر سورج کی روشنی کمرے میں، گھر میں، آفس میں نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر ہم جو ہے تو ایکسٹرا لائٹ جلاتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں. اب یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا پوری کی پوری تاریخ ہے، بھیانک ہے، کالی ہے. یہاں حق نظر نہیں آتا ہے، یہاں جو ہے جھوٹ سچ معلوم ہوتا ہے اور سچ جھوٹ بن جاتا ہے. یہاں ہر برا کام چمکتا ہے، حرام کمانا چمکتا ہے، گندے کام چمکتے ہیں، شراب چمکتی ہے، ہر برا کام جو ہے وہ چمکتا ہے. تو یہاں تو الٹا نظر آتا ہے. اب اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی لائٹ نہ ہو تو اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹک جاؤں، آپ بھٹک جائیں، اور جو بھی بھٹک رہا ہے وہ بھٹکتا رہے گا. کافر وہ کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے، اسلام کی روشنی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حدیثوں کی روشنی نہیں ہے، وہ بھٹک رہا ہے. وہ کسی طرح سچ کو سچ نہیں سمجھ پا رہا اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ تشریح کی کہ اعلی نور من ربہم، انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مل گیا. اور اسی لیے دیکھیے کہ قرآن مجید نے 28ویں پارے میں فرمایا ہے کہ یعنی دعاؤں میں کے الفاظ ہیں وہ جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں. ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارا نور ہمیں مکمل عطا فرما. اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو ہم یہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے تو پوری عطا فرما. پوری عطا فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی جو ہدایت ملی وہ کم ہے اور بعد میں وہ کمپلیٹ ہوگی. جی نہیں، اگر ہدایت پوری ہوگی وہ اس طرح سے پوری ہوگی تو ہدایت چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی یہاں تک کہ قبر میں آدمی چلا جائے گا. یہ ہے ہدایت کا مکمل ہونا. ورنہ آج ہدایت ملی اور کل غائب ہو گئی، آج اچھے رہے کل برے بن گئے، آج اچھا کام کیا کل برا کام کر لیا، آج ایک برائی سے بچ گئے تھے کل اسی میں پڑ گئے. اور یہ بار زندگی میں چلتا رہا، الٹ پلٹ، کبھی اچھے کبھی برے، بہت دن اچھے تو اچانک برے، بہت دن برے تو اچانک اچھے. تو یہ کیفیت ہدایت کی کیسی ہے کہ آپ کا جو ہدایت کا کنیکشن ہے، جیسے لائٹ کا کنیکشن ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نور مل بھی رہا ہے اور غائب بھی ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نور کس کو ملتا ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جو متقی ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں اور کنٹینیو ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے اور اس کا نور ملتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات فرمائی ہے کہ انہوں نے، ان کے جو استاذ تھے امام وکیع، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہتا. کس نے شکایت کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بتائیے کہ جب امام شافعی نے اپنے استاد کو یہ شکایت کی ہوگی تو کیا وہ کبھی نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی نماز چھوڑتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کبھی پڑھتے ہوں گے، کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یعنی اچھے کاموں کو امام شافعی جب وہ طالب علم تھے تو کیا وہ ایسا کرتے ہوں گے جیسے نعوذ باللہ میرا اور اللہ کے بندوں کا حال ہے؟ نہیں، وہ اس وقت بھی ہم سے کہیں زیادہ نمازوں کے پابند، قرآن کے پابند اور ہر نیک کام کے پابند، مگر انسان ہے، کہیں نہ کہیں بھٹکتا ہے. تو امام وکیع نے ان کو جو ہے تو جو بات کہی اس کو امام شافعی جو ہے بڑے پائے کے شاعر تھے، بہت ہی بڑے پائے کے، اور ان کی شاعری علامہ اقبال کی شاعری کی طرح ہے، بلکہ ان سے بہت عظیم ہے، کیونکہ امام شافعی کی جو باتیں ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. تو انہوں نے کہا، اشعار میں وہ بات کہی، شکوت الی وکیع سوء حفظی. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اولئک علی ھدی من ربہم میں لفظ خدا کا کیا مطلب ہے، ہدایت کا کیا مطلب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نور ہے، تو وہ نور کا کیا مطلب ہے اور نور کس کو ملتا ہے، اس پر میں امام شافعی کے واقعے کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی،
میں نے امام وکی سے یہ بتایا کہ مجھے ڈھنگ سے یاد نہیں رہتا ہے، میری یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کی، گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ امام وکی نے یہ کہا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اس لیے کہ یہ جو علم ہے، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اللہ تعالیٰ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کا نور گناہ کو نہیں دیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ قرآن کے دسترخوان پر جمع ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب اپنی ضروریات کو توڑ تاڑ کے آ رہے ہیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی قربانیوں میں بھی شریک ہو جاؤں اور کسی طرح شریک ہو کر دو الفاظ بول لوں، شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ بولنا پسند آئے تو شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہدم من ربہم کا مطلب ہے علی نور من ربہم واستقامۃ علی ما جاءہم، اور کہ ان کو اللہ نے نور دے دیا، روشنی دے دی کہ اب وہ دنیا کی حقیقت کو نور کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ دنیا کہاں دنیا بن رہی ہے اور کہاں پر دین بن رہی ہے، اور ان کو اللہ، ان کے پاس جو چیز آئی اللہ کی طرف سے، جو چیز آئی ہے اس پر ان کو استقامت ملی۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، اور یہ وہ لفظ ہے استقامت کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا فاستقم کما امرت، جیسے تم کو حکم دیا گیا ہے ویسے مستقیم بن جاؤ۔ تو ایک بڑی بحث ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں عرض کریں گے۔ تو یہ ہے، تو یہ بات ہے کہ اصل میں ہدایت کا مطلب یہ نکلا کہ ہدایت جو ہے انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی، اور جب دنیا میں کامیاب کرے گی تو آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اِنَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَرْجُو، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنیے بہت پیاری حدیث ہے، اِنَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَرْجُو، جب ہم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ کی رحمت کی امید ہونے لگتی ہے۔ وَنَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَكَادُ أَن نَيْأَسَ، اور کبھی ہم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اپنا کیا ہوگا، ہمارا رزلٹ کیا آئے گا پتہ نہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا صحابہ کا کہ کبھی قرآن سے تو اللہ کی رحمت کی امید ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھی مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بھئی ہم جنت میں نہیں جا سکیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اخبرکم عن اہل الجنت وعن اہل النار، کیا میں تم کو جنت میں جانے والوں کا حال اور جہنم میں جانے والوں کا حال نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ صحابہ کا سوال کیا تھا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو امید ہوتی ہے، اور یہی قرآن پڑھتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو نبی نے فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں، جہنم والے کون ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں کا ذکر کیسے کیا اور جہنم والوں کا ذکر کیسے کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آپ نے یہ ساری آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور میں نے بھی حدیث جو ہے جب یہ اس میں آتا ہے کہ آپ نے یہ آیتیں پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی میں نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ اور محدثین کی دنیا میں جن لوگوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے ان کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ جس صحابی نے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے سنی تھی اس نے پہلے وہ انداز اختیار کیا، اس کے بعد حدیث سنائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث، آپ بیٹھے تھے اور آپ نے سنائی، وہ صحابی پہلے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے سنایا۔ اگر آپ کھڑے تھے تو پہلے کھڑے ہو گئے اور پھر سنایا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو صحابی نے پہلے کھجور کا ٹکڑا چبانا شروع کیا، اس کے بعد وہ حدیث سنائی۔
اور اس طرح کی مختلف مثالیں ملتی ہیں۔ تو محدثین نے اسی انداز سے حدیثیں بھی سنا ہے اور بیان بھی کیا ہے، اور آج تک بھی مختلف علماء جو ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش نہیں بلکہ دنیا کے سارے دینی مدرسوں اور دینی یونیورسٹیز میں جو علماء ہیں جب حدیثوں کو پڑھاتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی خاص حدیث آتی ہے تو پہلے وہ اسی سچویشن کو پہلے یوز کرتے ہیں۔ بیٹھنا ہو تو بیٹھ گئے، کھڑے ہونا ہے، ہاتھ کیسے اشارہ کیا، آپ نے کس طرح سے بات کی، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور اچانک تو ایک دم سیدھے بیٹھ کر آپ نے بات کی، آپ نے جھٹکے سے بات کی، پہلے مسکرایا، ایک ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو کاپی کر کے انہوں نے پھر حدیث بیان کیا۔ اس لیے میں نے بھی ان آیتوں کو پڑھ لیا، اللہ میرے پڑھنے کو قبول کرے۔ تو آپ نے ان آیتوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل الجنہ۔ یہ جو آپ نے متقین کے فضائل پڑھے اور متقین کی عادتیں صفتیں سنی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہؤلاء اہل الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے۔ کون سے لوگ؟ پھر ریپیٹ کیجئے، بار بار ریپیٹ کیجئے، کیونکہ ہمارا نفس اور ہمارا شیطان دونوں بڑے سخت مقابلہ کرنے والے ہیں، ہمیں ان کو بار بار یاد دلانا ہے۔ متقی بننا ہے، ایمان بالغیب ہو، نماز قائم کی جائے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جو ہے خرچ کیا جائے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو بھی نازل ہوا ہے قرآن کی شکل میں اور حدیثوں کی شکل میں، ان سب پر ہمارا گہرا ایمان ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب پر بھی ہمارا ایمان پکا ہو، پختہ ہو، ان کا ہمارے دل میں وہی احترام ہو جو ایک نبی کا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ہمارے یقین ہو۔ تو یہ جنت میں جانے والے لوگوں کے کام ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے کی آیتیں ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کے ولہم عذاب عظیم، یہاں تک آپ نے پڑھا ہے، اور فرمایا کہ واولئک ھم اہل النار، اور یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء اہل النار، یہ ہیں جہنم میں جانے والے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی اور پھر یہ فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کے یہ معاملات ہیں، تو جب اتنا ان صحابہ نے سنا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہمیں امید ہے کہ ہم ایسے ہی ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کے بعد میں نہیں، جب آپ نے یہ حدیث پوری سنا دی اور جہنم والوں کا ذکر کیا، تو جہنم میں جانے والوں کا سنتے ہی سارے صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے انتہائی پختہ لہجے میں اور یقین کے درجے میں فرمایا لسنا ہم یا رسول اللہ، لسنا ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، کیوں نہیں؟ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو ان مبارک ہستیوں کو ملا کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی پر اعتماد لہجے میں اور بڑے ہی بھاری بھرکم لہجے فرمایا لسنا ہم یا رسول اللہ، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں یا کوئی شخص کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں، میں نے نہیں کہا یہ، مجھ سے یہ بات نہیں ہوئی، تو کہنے والے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے، اسی لیے وہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ تو جب صحابہ نے جہنم میں جانے والوں کے حالات سنے، ان آیتوں کو سنا دوبارہ، اور نبی نے فرمایا کہ وہ ہؤلاء اہل النار، تو ان کا اندر کا جو ایمان تھا جو انتہائی پختہ تھا وہ ایک دم بجلی کی طرح کڑکا، اور ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا لسنا ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو نبی نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا اجل، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو کاش ہمارا آپ کا ایمان بھی اور ہر مسلمان کا ایمان اس طرح سے ہو کہ جب وہ اپنی آخری منزل میں پہنچے تو اس سے کہا جائے کہ آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا استقبال ہو رہا ہے، تم نے جوابات صحیح دیے قبر میں جا کر، اب تم جو ہے جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے۔ تو اب ہم منتقل ہوتے ہیں اب دوسرے گروپ کی طرف جو کافروں کا گروپ ہے، اور اب یہ دیکھیے کہ اس سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین سے لے کر واولئک ھم المفلحون، یہ ایک گروپ ہے۔ اس ایک گروپ میں نے بتایا تھا آپ سے کہ علماء کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ والذین یؤمنون بما انزل الیک سے مراد جو اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے، تو ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو کیا وہاں پر دو گروپ ہیں ایمان والوں کے، دو گروپ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جو عرب کے مومن ہوئے اور وہ جو یہودی اور عیسائی تھے اور پھر مومن ہوئے۔ اور میں نے اس پر بتایا تھا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں صرف ایمان والوں کا حل بتانا ہے،
ہدی للمتقین سے لے کے واولئک هم المفلحون میں ایمان والوں کا حال بتانا ہے، جو یہ بات جس پر فٹ ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اگر عرب جو پہلے مشرک تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، وہ بھی شامل ہیں، اور اہل کتاب دنیا بھر کے جو اپنے اپنے دور میں جب جب بھی شامل ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل۔ اسی طرح جیسے عرب کے کافر مسلمان ہو گئے اور صحابہ کے مقام پر پہنچے، تو اسی طرح پوری امت میں جو شخص بھی اس طرح ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرے گا، پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک تو یہ گروپ ہوا، یعنی ایمان والوں کا۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم سے اب دوسرا گروپ بیان ہو رہا ہے، کافروں کا۔ ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت نے ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک بتایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر ایک تیسرا گروپ بتایا گیا ہے، کہاں سے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو ہے یہ تیسرا گروپ ہے۔ اب ہم دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں، ان الذین کفروا۔ یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ کن لوگوں کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ ہم کو جیسی ہم لفظ کفر سنیں، لفظ کافر سنیں، لفظ مشرک سنیں، تو ہم کو سنتے ہی ایک کراہت، نفرت ان کافروں سے نہیں، ان کو اس عمل سے ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان کو اگر اسے نفرت کرنی ہے تو کفر کے عمل سے، نہ کہ اس کافر سے، مشرک کے شرک سے، نہ کہ اس مشرک سے، کیونکہ اسے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کو اسلام کے قریب لانا ہے۔ کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی بدھسٹ، کسی جینسٹ، یہ جو بھی ہے، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ان کی ذات سے ہم کو نفرت نہیں ہے، ان کے اس عمل سے ہم کو نفرت ہے، کفر سے۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، کہ ثلاثن من وجد فیہ وجد حلاوت الایمان، او کما قال علیہ السلام۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تین باتیں کسی میں آ جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت، یعنی ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی۔ تو ان تین باتوں میں کیا فرمایا کہ وہ جو ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر سے ایسی نفرت کرے جیسے کہ وہ اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اگر آپ کسی اچھے بھلے انسان کو بھی مذاق میں بولیں کہ تمہارا کیا خیال ہے تم کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیں، اس بات کو سن کر وہ خوش ہوگا، منہ بنائے گا، آپ کو حیرت سے دیکھے گا کہ آپ اتنی گندی بات کیوں بول رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوئی ایسا جملہ بولے گا کہ جس سے محسوس ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ کیا بات ہے، مجھے جاننے میں مجھے آگ میں کیوں ڈالو گے؟ اس معلوم ہو جائے گا کہ وہ آگ سے نفرت کرتا ہے، اس کو آگ اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ جیسے کہ کوئی بھی چیز جو گندی ہے، اگر کہا جائے کسی مسلمان سے غنیمت ہے، ابھی تو یہ بھی کہنا ذرا مشکل ہی ہو رہا ہے، لیکن امید اللہ کی ذات سے کہ ہر مسلمان کا ایسا حال ہوگا، اگرچہ بہت ساری مثالیں ایسی ملی ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ جو یورپ اور امریکہ میں رہتے رہتے وہ کام کرنے لگ گئے کہ جو میں ابھی آگے کہنے والا ہوں، کہ اگر کسی مسلمان کو وہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اگر آپ اس کو بولو کہ کیا تم خنزیر کھاؤ گے، اس جملے کو سنتے ہی اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اسے انتہائی گندی بات محسوس ہوگی اور وہ بہت نفرت سے آپ کی طرف دیکھے گا، کوئی خطرناک جملہ اس کے منہ سے نکل آئے گا۔ تو جیسے اگر یہ جب ہم سنیں کہ گندگی کھاؤ گے، خنزیر کھاؤ گے، اور اس کو سنتے ہی ہمارا موڈ آف ہو جائے، ایسے ہی جب ہم کفر اور کافر اور مشرک اور شرک سنیں ہمیں وہ تکلیف محسوس ہو، اور تکلیف کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر سے بات نکلے اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو بھی تھوڑا بہت ایمان ہے اور ہمارا اسلام پر عمل کرنا ہے، ہم کفر کے سننے کو، کافر کے سننے کو اتنا ہی لائٹ لے لیں، بڑا ایزی لے لیں، ہاں کافر کے بارے میں اچھا نہیں۔ ایک مسلمان کے ایمان کی شان یہ ہے کہ لفظ کفر سنا اس کا دل دھڑکا، کافر سنا اس کا دل برا مانا، مشرک اور شرک سنا اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے، اور اس کی آنکھوں میں ایک نفرت آ گئی کہ اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ بلا شبہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔
کیوں ظلم نہیں ہے؟ ظلم نام ہے کہ مظلوم کو اسے حق نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت، کافروں نے اللہ کو مظلوم بنا دیا، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ ساری دنیا کا بنانے والا اللہ، انہوں نے اس کے اندر پارٹنرز بنا دیے، ہر کام کا چلانے والا اللہ، اور انہوں نے اس کے اندر زندہ و مردوں کو کھڑا کر دیا، اپنی ذات کو سمجھ لیا، اسباب کو خدا بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان الذین کفروا، اب یہاں ایک بات کہی جا رہی، پہلے اس کا ترجمہ سنیے، پھر ہم اس کے اوپر غور کریں گے انشاءاللہ، اور آخر میں پھر 5-10 منٹ دیے جائیں گے کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوال کریں، میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کریں، اور اللہ تعالی ہمیں پھر حقیقت تک پہنچا دے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو ڈرانا، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا کہ اگر جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، اس سے مراد فرسٹ آف آل مکے کے اور مدینے کے کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی۔ جب آپ یہ بات سنیں گے اور یہ بات سنیں گے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کافروں کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کافروں میں اسلام کی تبلیغ روک دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس طرح کے بڑے شیطانی وسوسے کسی بھی مسلمان کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہوں گے، اس پر ہم پھر سوالات کے ڈسکشن میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور وہ جو کہا گیا ہے تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بتا دی آگے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، ہاں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کو بڑا ہی خطرناک عذاب ہوگا۔ یہ ہے وہ آیت۔ اب ایک ایک بات کو لیجیے۔ سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ فرمایا ہے، تو اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کافروں کے بارے میں کہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس میں آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی آیت آ جائے، آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، آیت عربی میں نشانی کو کہتے ہیں، کسی بھی سمبول کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایک نشانی کو کہتے ہیں، چاہے ان کے پاس نشانی آ جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ بقرہ میں خود فرمایا ہے، جو اہل کتاب میں سے معاندین ہیں کہ سمجھنے کے باوجود حق بات کا انکار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ضدی ہیں، درم ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، آخری نبی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، سمجھ گئے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے، اس کے باوجود مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ جو اہل کتاب ہیں، اگر تم ان کو ہر آیت دے دو قرآن کی یا نشانیاں جو اسلام کو ثابت کریں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرما دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا کام ہے بات کا پہنچانا اور ہمارا کام ہے حساب کا لینا۔ یہ آیتیں مختلف جگہوں پر آئی ہیں جن سے اس بات کی اہمیت نظر آتی ہے کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب ان کی سرکشی، بغاوت، ان کی نافرمانی، ان کا ضدی، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی اس لیول کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، بس اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اگر آپ کہیں
کہ ہم تو دنیا میں محنت کرتے رہیں، اسلام پہنچاتے رہیں، ہمیں تو اسلام کے پہنچانے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ اپنی موت تک یہ کام کرو، اور واقعی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں کے کفر اور سرکشی اور شرک کی ایک لمٹ ایسی آتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا اب ایمان نہیں لائیں گے، پھر ہم کیوں سمجھائیں؟ تو پہلی بات یہ ہے آپ کون؟ ہم جب بھی اللہ، اس کے رسول، اسلام، قیامت، آخرت کے بارے میں کوئی بھی بچکانا بچوں جیسا سوال کریں اور وسوسہ ہمارے دل میں آئے، میرے بھائیوں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکے، اس کو پکڑ نہیں سکے، اس کو دیکھ نہیں سکے، تو جو چیز تم کو نظر آ رہی ہے وہ اسی کو سمجھ کے بتا دو۔ اگر تمہیں اپنی عقل پہ ناز ہے، بھئی میں عقل مند ہوں، مجھے پوچھنے کا حق ہے، آپ ہوا کو دیکھ کر ہی بتا دو، آپ اپنے اندر کی روح کو دیکھ کر بتا دو، اور ایسی ہزاروں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جواب یہ، انسان اللہ کے مقابلے میں، سارے انسان اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کے سوال کا جواب اگر ان کو نہ ملے تو وہ انسان یا وہ انسانوں کا گروپ بولے ہم کو تو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا، ہم ایمان کیوں لائیں؟ اگر آپ کے سامنے 1,00,000 چیونٹیاں جمع ہو جائیں، آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ کو 1,00,000 چیونٹیوں کو مسلنے میں، ان کو ختم کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو 1,00,000 اور 1,00,00,000 اور لاکھوں کروڑ اور کاؤنٹلیس کروڑ اگر سارے انسان اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ایمانی جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسوسوں کو اتنی امپورٹنسی نہیں دینی ہے کہ ہمیں تو اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیسے اس بات کو مانیں۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم کو سمجھانے کے لیے جتنی بات کہنی چاہیے اتنی ہی بات کہی جائے گی، اس کے بعد آپ کو اندھا ایمان لانا ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرمایا، تو حضرت علی بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اصل میں نبی ہونے کے بعد سے دن اور رات انتہا سے زیادہ تڑپتے تھے، اور آپ کے دل کے اندر ایک ہی بات تھی، ہر شخص مسلمان ہو جائے، ہر شخص مسلمان ہو جائے، اس کے لیے آپ اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس سوچ میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس آیت سے سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ کیا ہوگی، ہر شخص کو اسلام کو پہنچانے کی، اس کو مسلمان بنانے کی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے فرمایا۔ تو حضرت علی بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس خواہش ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ ہر شخص مسلمان ہو جائے، اور اس کے لیے آپ آخری درجے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو جو مسلمان ہوگا وہ کون مسلمان ہوگا کہ ذکر اول میں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر میں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مسلمان ہونا ہے نا، وہ ہوگا، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر میں جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات اس کے لیے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مایوس ہو جائے، بلکہ یہ بات اس لیے ہے کہ محنت کرنے والا محنت کرتا رہے، کیونکہ اس کو اس کا ثواب ملنے والا ہے، اس کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں، لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان کے اوپر انچارج بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تمہارا کام ہے وہ کام کروانا، تمہارا کام ہے پہنچانا، تمہارا کام ہے بتانا، تمہارا کام ہے سمجھانا، اور اس کے علاوہ تمہارا کام دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جب علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ دراصل ان الذین کفروا کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں صنادید قریش پر، صنادید کفار پر۔ صنادید کہتے ہیں سندید کی جمع ہے کہ جو اپنی قوم میں معزز سردار اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، یا اس کی کوئی جو ہے سوسائٹی میں ایک حیثیت ہے، ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جیسے وہ کفار ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اور اس طرح کے بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے، جیسے مدینے کا عبداللہ بن ابی، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی سرداری تھی،
اور سرداری کے باوجود وہ جو ہے ساری باتوں کو سمجھنے کے باوجود جو ہے نہ صرف یہ کہ اسلام کے دشمن بنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، بلکہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہاں تک اتنا برا وقت آیا کہ شیطانی وسوسے سے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو جمع کیا اور ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ وہی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں پوری سلامتی کے ساتھ میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمایا اور ان کو جو ہے مدینہ منورہ بحفاظت پہنچا دیا۔ تو یہ تھی میرے بھائی وہ بات کہ اس میں ہمیں سمجھنا ہے ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اور ایک بات بہت ہی کام کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرما دی ہے کہ ان الذین کفروا، یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے کفار جو سردار ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے کفار، اہل کتاب کے کفار، یہ سب ان میں مراد ہیں۔ اہل کتاب میں آپ سمجھیے، ایک یہودی اللہ کو مانتا ہے مثال کے طور پر، وہ شرک کر رہا ہے، ایک عیسائی اللہ کو مانتا ہے مگر وہ شرک کر رہا ہے، ان کو بھی کافر کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ وہ جو ہے اپنے نبی کو تو مان رہے ہیں، اپنے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو مان رہے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ جیسے کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن پر ایمان لائے، لیکن بولے نہیں میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، کافر ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ کہے میں حضرت عیسیٰ پر جو انجیل نازل ہوئی میں اسے نہیں مانتا، یا زبور کو نہیں مانتا، یا جو کتابی نبی اللہ نے اپنے کسی نبی پر بھیجی ہے میں اسے نہیں مانتا، کوئی مسلمان اگر اس طرح سے سوچے یا بولے وہ مسلمان نہیں ہے سب کے نزدیک اور قرآن حدیث میں بھی۔ تو جیسے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی اور اپنی کتاب کو مانیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو ان کی کتابوں کو مانیں، ایسے ہی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے نبیوں اور کتابوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس بات کو مان لیں ان دین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے پاس ہے وہ صرف اسلام ہے، اور یہ بات مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی تھوڑی سی بات، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر سے ہم غور کریں گے ان الذین کفروا سے لے کے آگے آنے والی آیتوں تک۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارا 5 اور 10 منٹ کا گیپ ہو جس میں ہم سب سوچیں، اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ عین الیقین اور حق الیقین اور علم الیقین صرف جہنم کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے، جنت کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے، تو ایسا کیوں؟ اب آپ اس کا جواب سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، پھر ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔